الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے، اور وہ عنقریب جان لیں گے جس وقت عذاب دیکھیں گے کہ کون زیادہ گمراہ تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 41 اور 42، 41 اور 42 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے اب ہم اس آیات پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے قریش کی جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ دوزخ کے صرف 19 فرشتے تم سب کو دوزخ میں قید کر کے تمام عذاب دیں گے، حالانکہ تم اتنی بڑی تعداد اور اتنی زیادہ کثرت میں ہو، تو کیا ان میں سے ایک شخص تم میں سے 100 آدمیوں کو عاجز کر دے گا؟ تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ مدثر میں بھی آتا ہے، اس کا ذکر سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اور ہم نے دوزخ کے پہرے دار صرف فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور کبھی ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفار یہ کہیں گے کہ اس کی تعداد میں 19 فرشتے کیوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا ارادہ فرماتا ہے؟ تو اسی طرح اللہ جس میں چاہتا ہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں چاہتا ہے ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو انسانوں کے لیے صرف نصیحت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اگر کہیں 19 فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ نہیں کہ 19 فرشتے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ تو آزمائش کے لیے میں نے ہے۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ چونچ رہا نہیں کرتے، وہ منو ان تسلیم کر لیتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، سوالات و جوابات میں نہیں پڑتے، یہ کیوں ہے، تو ایسے کیوں ہے، تو کیسے ہوا، ایسے کیوں نہ ہو سکا، یہ ساری باتیں ایمان والے نہیں کرتے۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات آ جاتی ہیں یا حدیث مبارکہ آ جاتی ہیں تو پھر وہ منو ان تسلیم کر لیتے ہیں، وہ کہ زیادہ سوالات نہیں اٹھاتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ پاک کے لشکر ہیں، اللہ پاک کے لشکروں کو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں کتنے نہیں۔ اور کسی جگہ پہ کہیں بار کوئی تعداد مقرر کی جاتی ہے تو یہ صرف دنیاوی لحاظ سے یا آپ لوگوں کی آزمائش کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی کہ عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش کی کتنی زیادہ عداوت رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن قریش کے سردار حتیم میں کعبہ میں جمع تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے کہنے لگے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس شخص سے زیادہ کسی اور پر صبر کیا ہو، یہ ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو گمراہ قرار دیتا ہے، ہمارے دین کی مذمت کرتا ہے، ہماری جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہم اتنی بڑی زیادتی پر صبر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے آ کر حجر اسود کی تعظیم کی، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ آپ جب دوسرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے حسب سابق اشارہ کیے تو آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا اے قریش کی جماعت کیا تم سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس قربانی کے احکام لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ اس طرح غور سے آپ کی بات سن رہے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا اے ابو القاسم آپ کامیابی کے ساتھ واپس جائیں، اللہ کی قسم میں جاہل نہیں ہوں۔ دوسرے روز وہ پھر حتیم میں جمع ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے اس شخص کا ذکر کیا اور ان باتوں کا جو اس نے تم سے کی اور ان باتوں کا جو تم نے ان سے کی، حتیٰ کہ جب انہوں نے وہ باتیں شروع کی جو تم کو ناگوار گزرتی تھی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ سب چھلانگے لگا کر آپ کے پاس گئے اور آپ کو پھر گھیر لیا اور آپ سے کہنے لگے آپ ہی وہی شخص ہے جو اس طرح اور اس طرح کہتے ہیں، اور وہ سب باتیں کہیں جو آپ نے ان کے باطل خداؤں اور باطل دین کی مذمت میں کہی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ہی یہ باتیں کہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو گھسیٹا اور حضرت ابوبکر صدیق اس شخص کے پاس کھڑے تھے اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم پر افسوس ہو، تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ لوگ آپ کے پاس ہٹ گئے۔ یہ قریش کا سب سے سخت سلوک تھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے صعوبتیں برداشت کی ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر یعنی کہ حتیم کعبہ میں اس وقت اس جگہ پر جہاں مطاف ہے، مطاف کے مقام پر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا۔ تو یہ صرف اسلام کے لیے تھا، دین کے لیے تھا، یہ کتنا برداشت کرنا پڑا۔ تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کتنے کوشاں ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 41 اور 43 کی تھی تفسیر۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 43 آرائیت 43 دیکھیے آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے یہ والی، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس پہ میری اور آپ کی بات ہے۔ فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ یہ خواہش نفس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بڑے عرصے تک ایک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کو ایک اور پتھر اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر اس پتھر کی عبادت کرنے لگا جو اس کو دوبارہ جو نیا ملا سفید رنگ کا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسری تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں جو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اللہ کی طرف کسی ہدایت کی کسی چیز کو اپنے معبود قرار دیتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی کی آیت میں، اسی تفسیر کی آیت میں حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش کو نصب کر دیتے ہیں، یعنی کہ گاڑ دیتے ہیں، دل میں جگہ دے لیتے ہیں اور اپنی ہر خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو قتادہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہو جاتا ہے
جس کی وہ خواہش کرتا ہے، یعنی کہ سوار ہونے سے مراد ہے کہ جو جس چیز کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہوتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور جس کام کو چاہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور تقوی اس کو کسی ناجائز کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔ ہر جائز اور ناجائز کام، ہر حلال اور حرام کام، ہر بری اور اچھی چیز میں وہ امتیاز ختم کر دیتا ہے۔ بس وہ اپنے نفس کے پیچھے، ہوا جو ہے یہ خواہشات کو کہا جاتا ہے۔ ارائیتا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا؟ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی کہ کیا ہے، ہوائے نفس کو، خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے پر متعجب کرایا ہے جو زبان سے یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق اور رازق ہے، اور اس کے باوجود بغیر کسی دلیل کے پتھروں سے تراشیدہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا آپ ایسے شخص کی حفاظت اور کفالت کر سکتے ہیں اور اس کو کفر سے ایمان کی طرف اور برائی سے نیکی کی طرف لا سکتے ہیں؟ یہ سر و سمار میری پیاری بہنوں جو زمین کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، جس کی دل یعنی کہ فریبیوں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زینتیں ہیں، یہ جو جتنی بھی دل فریبیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ عارضی زینت ہیں جو یعنی کہ محض ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، آزمائش کے لیے ہمیں مہیا کی گئی ہیں۔ تو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ پاک نے ہماری عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سامان عیش ہے یہ سامان عیش نہیں ہے، بلکہ وسائل امتحان ہے۔ تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے یہ وسائل عائش نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ وسائل عیش کی بجائے، سامان عیش کی بجائے تمہارے لیے وسائل امتحان ہے۔ تمہارے لیے امتحان بنا دیا کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش بنا دی گئی ہے، ابتلا کر دیا گیا ہے، تمہیں اس میں مبتلا کر دیا گیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے آزمائے جاؤ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ تمہیں اے جنوں انس میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، جو آسائشات دی ہیں، جو سہولیات دی ہیں، جو انعامات کیے ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، یہ تمام انعامات، یہ تمام جو نعمتیں ہیں اللہ پاک کی دی ہوئی، تمام یہ سب وسائل امتحان ہیں، اور یہ سامان عیش نہیں ہے جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو ہماری اصل ہے، ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل یہ ہے کہ ہم یعنی کہ دنیا سے واپس جانے والے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں ہمیں وہیں لوٹ جانا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے لیے کھڑے ہیں، اور اپنا سامان سفر ساتھ لیا ہوا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہم انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے چلا جائے گا، کوئی پیچھے چلا جائے گا، کسی کو زندگی 60 سال مل جائے گی، 70 سال مل جائے گی، 80 سال، کوئی بچہ ماں کی پیٹ میں مر جائے گا، وہ پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے گا، کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ 100 سال جیے گا مگر ماں اس کے پیدا ہونے پر فوراً ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا چل رہی ہے، اور ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم بھیجے کیوں گئے ہیں۔ ہمیں اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم نہیں ہو جانا، اور ہمیں اپنا اصل مقام میں بندگی کو سمجھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، صحیح رویے پر قائم رہنا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش بھی۔ مجھے کال آ رہی ہے، کیا آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ وہ پھر پتہ نہیں، میری طرف سے سب ٹھیک ہے، برابر ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف مسئلہ کوئی ہوگا، دیکھ لیجئے۔ پتہ نہیں، مجھے کال کر کے انٹرپٹ نہ کرے پلیز۔ وہی تو، یہاں پہ تو مسئلہ نہیں، پاکستان میں مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی۔
چلے بند کر دیجیے جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل بندگی ہے، اصل مقام ہے، اصل بندگی ہے اپنے رب کی، وہ یاد رکھنی چاہیے، صحیح رویے پر قائم رہنا چاہیے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہیں رہے گی۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عیش و آرام کے لیے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا اور ہر چیز لپیٹ دی جائے گی۔ نہ یہ آسمان رہے گا اور نہ یہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ اسی طرف، اس رب کی طرف لوٹنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہوائے نفس جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ بعض اوقات خواہشات کے سامنے بندے کی جو عقل ہوتی ہے وہ مغلوب ہو کر چھپ جاتی ہے، انسان کی خواہشات پر عقل غالب آ جاتی ہے۔ ہم سم ٹائم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو ہم بہت سی چیزیں ناجائز بھی لے کر آ جاتے ہیں، غیر ضروری بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ ہمیں یعنی کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل یہ کام نہیں کرتی، ہماری عقل غالب آ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایکسٹرا ہے، ہم کیوں لے رہے ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی مسکین کو، کسی غریب کو اس کے بدلے میں کوئی کپڑا پہنا کر، کوئی کھانا کھلا کر، کسی بیوہ کی مدد کر کر، کسی یتیم کی یعنی کہ دل جوئی کر کے، کسی کی ایسا بچہ جو پڑھتا ہو اس کی فیس ادا نہیں اس کے پیرنٹس نے کی اور وہ بچہ تعلیم سے محروم ہو رہا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، کسی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، میڈیسن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ چیک اپ کے لیے نہیں جا رہا کہ جاؤں گا تو ٹیسٹ میرے بڑے مہنگے ہیں، اور وہ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے، دن رات رو رہا ہے۔ ہماری کہیں بھی ایسی نظر نہیں ہوتی۔ اگر ہماری جیب میں پیسہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور چھپ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ہم ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی خرید و فروخت کر لیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، غیر ضروری ہوتی ہیں، اور خواہشات جو ہیں وہ غالب آ کر ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ تو ایسے کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اسے جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دل وہ ہوتا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا اور بری عادات سے آلودہ، اور اس میں ایسی خباستیں ہوتی ہیں جن میں شیطان کے دروازے کھلتے اور فرشتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں رہتی انسان کے اوپر، اور شیطان جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے دل میں شرکا آغازیاں ہوتی ہیں اور اس میں نفسانی خواہشات کا خیال پیدا ہوتا ہے اور کھٹکتا ہے، تو دل حاکم یعنی عقل کی طرف دیکھ کر اس سے حکم پوچھنا چاہتا ہے تاکہ صحیح بات واضح ہو جائے، اور چونکہ عقل نفسانی خواہش کی خدمت سے مانوس ہوتی ہے لہٰذا وہ اس کے لیے طرح طرح کی ہیلے تلاش کرتی ہے، خواہش کو پورا کرنے پر اس کی مدد کرتی ہے۔ جب وہ دل کی مدد کرتی ہے تو سینہ خواہشات کے ساتھ کھلتا ہے اور اس میں خواہش کا اندھیرا پھیلتا ہے، کیونکہ عقل کے لشکر اس کے مقابلہ کرنے سے رک جاتے ہیں اور خواہش پھیلنے کی وجہ سے شیطان کی سلطنت مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ عقل ہی تو ہوتی ہے، جب یہ یعنی کہ مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر کیا انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، پھر رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، بس مال آنا چاہیے، خواہشات پوری ہونی چاہیے، بھلے وہ مال چوری کا ہو، ڈاکے کا ہو، حرام کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کدھر سے بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے، حق تلفی کر کے آ جائے، بہن بھائیوں کی وراثت کھا کر آ جائے، جیسے بھی ہو مال آنا چاہیے، میری خواہشات پوری ہونی چاہیے، جو میں سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں، جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں بس مجھے وہ چیز مل جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ جھوٹی تمنائیں ہوتی ہیں، وقتی جو ظاہری زینت ہوتی ہے، دھوکا ہوتا ہے، جھوٹی تمنائیں، ان کے ذریعے سے دل متوجہ ہو جاتا ہے اور دھوکا دینے کے لیے من گھڑت باتیں دل میں ڈالتا ہے، اور یوں ایمان کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، وعدہ اور وعید پر یقین نہیں رہتا، اور اخروی خوف کے یقین کا نور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو اس کے اطراف کو بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے انوار مٹ جاتے ہیں، اور اس وقت عقل اس آنکھ کی طرح ہوتی ہے جس کے پپوٹے دھوئیں سے بھر جائیں، آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے، عقل جو ہے اتنا آنکھوں کو
یعنی کہ جیسے آنکھیں دھندلی ہوتی ہیں ایسے عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کی دھندلا جاتی ہے جب انسان بے جا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگتا ہے. پھر اس کو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی ضرورت مند، کوئی یعنی کہ ایسا کوئی انسان اس کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی چادر کو اتنا پھیلا لیا ہے، آپ اس کے پاؤں اس چادر سے باہر آ گئے ہیں اور وہ اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سارا دن مارا ماری کر رہا ہے، سارا دن سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ بازاروں میں گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پیسہ حاصل ہو جائے. پیسے کو حاصل کرنے کی اور خواہشات کو پورا کرنے کی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں یعنی کہ عقل ایسی دھندلا جاتی ہے جیسے آنکھوں کے آگے کوئی پردہ آ جائے، آنکھیں ہماری دھندلا جائیں، یا جیسے نظر کمزور ہوتی ہے انسان کی تو اینک کے بغیر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو نظر دھندلا دھندلا نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اور اسی وجہ سے بندہ دیکھنے پر قدرت نہیں رکھتا. تو شہوت کے غلبے سے بھی دل کی یہی حالت ہوتی ہے، حتیٰ کہ دل سوچ و بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی واعظ اسے بات بتائے، کوئی یعنی کہ انسان اس کو کوئی واعظ و نصیحت کرے، اس کو کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی ناصح اس کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، اس کی عقل کے پردے جو اس کے اوپر چھٹ گئے ہیں، آ گئے ہیں عقل پر، وہ ہٹانا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھے تو اس طرف جانا ہی نہیں. کسی واعظ و نصیحت والی محفل میں بیٹھوں گا، کسی اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھوں گا، کسی ایسی جگہ پر جاؤں گا تو وہاں پہ تو قرآن سنایا جائے گا، اور قرآن پر چونکہ مجھے چلنا نہیں ہے، دین تو بڑا سخت ہے، مجھے اگر میں نے حقیقت کو میں جانتا ہوں لیکن میں اس میں بڑے پردے ڈال رکھے ہیں، میں اس حقیقت کو سوچنا بھی نہیں چاہتا. مجھے پتا ہے موت آنی ہے، مجھے پتا ہے مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے پتا ہے میں رب کے نے میں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، یوم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مجھے پتا ہے سوال ہوگا، جب سوال ہوگا تب دیکھی جائے گی. مجھے پتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیسہ کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، خرچ کس پر کیا، کیسے کیا، یہ سارا پتا ہوگا. وقت کہاں پہ گزار کے آئے ہو، کن خواہشات میں تم دوڑتے رہے ہو، کس کے پیچھا کرتے رہے ہو، ہوائے نفس کو اپنا غلام بنا رکھا، یہ سب چیزیں مجھے پتا ہیں، سب پتا ہیں، لیکن میں اس پر آنا نہیں چاہتی یا آنا نہیں چاہتا. تو دل جو سوچو بچار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی واعظ اسے بات بتائے اور سنا دے تو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہوتا ہے. اور جب شہوت میں ہیجان ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، یعنی کہ اندر ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز پسند آ گئی، کوئی ڈریس پسند آ گیا، کوئی جوتے پسند آ گئے، کوئی جیولری پسند آ گئی، کوئی ایسی چیز پسند آ گئی، ہماری کوئی برتن کراکری بھی اچھا لگا، برتن آپ وہاں گئے آپ کو اچھا لگا، تو کیا ہوا کہ ہماری تو عورتوں کی یہی خواہش ہوتی ہے، اگر مل گئی تو خوش، نہیں ملی تو بس اسی میں گھٹ رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، پریشان ہو رہی. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے، آپ کو اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں ایسے بچے یا ایسی بیٹیاں نظر آئیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں، پوری ہوتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے اور پوری نہیں کی جاتی تو رونے دھونے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے جتنی مرضی اس کو واعظ سنایا جائے، نصیحت سنائی جائے، لیکن وہ اس کی جو شہوات ہوتی ہیں وہ اس میں ان کا ایک ہیجان، ایک طوفان بپا ہوتا ہے اور شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. پھر اعضائے خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں، جو اعضاء جسم کے ہوتے ہیں پھر وہ بھی خواہش کے مطابق اس طرف بڑھتے ہیں، اور یوں گناہ جو ہے عالم غیب سے ظاہر کی طرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے. اسی قسم کے دل کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ارشاد ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ جو ہے سورہ فرقان کی آیت میں نے 43 آپ نے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی نگہبان نہیں ہے. میری پیاری بہنوں، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، مجھے وہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے وزیر سے بات کر رہا تھا، تو وزیر سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ جو میرا غلام ہے، اپنے غلام کی طرف سے نے اشارہ کیا کہ یہ ہر وقت اتنا حشاش بشاش رہتا ہے، اتنا خوش رہتا ہے کہ کبھی بھی اس کی یعنی کہ چہرے کا رنگ زرد نہیں دیکھا، کبھی بھی اس کو پریشان نہیں دیکھا، جبکہ میں بادشاہ ہوں
اور میرے پاس میں ہر طرح کی خواہشات کو پوری کرتا ہوں، ہر طرح کا سامان عیش میرے پاس ہے، ہر طرح کا سامان تعیشات میرے پاس ہے، دنیا کی نعمت میرے پاس ہے، میں جو چاہتا ہوں میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں، اس کے باوجود میں بے قرار اور بے تاب رہتا ہوں، اس کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا غریب، اتنا ماڑا کمزور بندہ اور یہ اتنا مطمئن اور اتنا پرسکون کیسے ہے۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ کل آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو دروازہ ہے مین گیٹ اس پر آپ کیا کریں، 100 دینار جو ہیں وہ آپ یعنی کہ 99 دینار تھیلی میں ڈال کر لٹکا دیں، اور اس کے بعد وہاں پہ لکھ دیں کہ یہ 100 دینار کو جو پا لے گا وہ اسی کا ہے۔ اب جب وہ جو غلام تھا، جب وہ اپنے کام دھندے سے سارا فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اپنی رہائش کی طرف جانے لگا، تو اس کو وہاں لکھا ہوا پایا کہ یہاں پہ اس تھیلی میں 100 دینار ہیں، اور جو یہاں سے پہلے نکلے گا وہ اس کو پا لے گا۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی، اٹھا کر وہ چلا گیا اپنے گھر۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو بڑا خوش تھا، بہت خوش تھا، جا کر بیوی کو بتایا، بچوں کو پاس بٹھایا اور تھیلی کھولی اور گننا شروع کر دیا۔ تھے تو وہ 99 دینار، اب وہ بار بار گن رہا ہے، کبھی بیوی پکڑ کے اسے گنتی ہے، کبھی بچے سے پکڑ کر گنتے ہیں، کبھی وہ خود گنتا ہے، لیکن وہ 99 ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ شاید کہیں تھیلی پھٹی ہوئی تو نہیں تھی، بادشاہ نے تو 100 دینار لکھے ہوئے تھے، تو 100 ہی ہونے چاہیے تھے۔ اب وہ جس رستے سے آیا تھا اس رستے سے ہی وہ ڈھونڈنے نکل گیا، ڈھونڈ رہا ہے، رات اس کی بے چینی میں گزری، بستر پر لیٹا ہے، لیکن یہی سوچ رہا ہے کہ وہ ایک جو دینار کم ہوا وہ کیسے کم ہو گیا، وہ کیسے کام ہے، اچھا سو جاؤں گا، بادشاہ سے یہ بات کہوں گا، وہ کہوں گا۔ اب جب وہ آیا صبح کام پر تو اس کے بال اٹے ہوئے تھے، آنکھیں اس کی سویل تھیں، سوجی ہوئی تھی، سوجن تھی آنکھوں میں، رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ تو بادشاہ بڑا دیکھ کے پریشان ہوا کہ جب سے یہ میرے پاس کام کر رہا ہے تب سے یعنی کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، بڑا حشاش بشاش، بڑا خوش، بڑا مطمئن ہوتا تھا، لیکن آج جب آیا ہے تو اس کی حالت ایسی ایسی ہے۔ وزیر نے کہا یہ سارا جو چکر ہے وہ اسی 1 دینار کا ہے جو آپ کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ 99 دینار جو ہیں یا درہم آپ وہاں پہ تھیلی میں ڈال کے لٹکا دیں اور لکھ دیں کہ یہ جو اس محل سے جو پہلے باہر چلا گیا غلام، تو یہ 100 جو دینار یا درہم ہے یہ اس کا ہے۔ تو لہٰذا یہ 100 کی گنتی نے، یہ 1 ریال یا درہم اس کو کم تھا، اس کے پاس دینار کم تھا، اس کو پورا کرنے کے چکر میں یہ رات بھر جاتا رہا۔ جب بادشاہ نے اس کو بلایا تاکہ پتہ چل سکے کہ وزیر نے جو بات کہی صحیح ہے، تو جب بلایا اس ملازم کو، اس خادم کو، کیا آج تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم رات بھر سوئے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی جناب آپ نے یہ یعنی کہ باہر انعام لٹکایا ہوا تھا، 99 تھے اس میں، تو میں 100 کے چکر میں ساری رات میں نے جا کے گزار دی، پرسکون سو نہیں سکا، پرسکون نیند نہیں لے سکا، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے گلیوں میں نکل گیا۔ میں نے کہا شاید کہ کہیں تھیلی پھٹی ہوئی ہو، کہیں گر گیا ہو، لیکن وہ ملا نہیں، تھکاوٹ بھی ہو گئی، نیند بھی تھی، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ تو اتنی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، متوکل ہو کر رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی محنت پر یقین کرتا ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ جو محنت ہے رزق حلال کمانے کے لیے، اس سے جو اس کو پیسہ ملتا ہے، اگر اس کو رزق حلال ہے تو اس پہ اللہ پاک کتنی برکت دے دیتا ہے، اپنی اکثر خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتا اور بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جتنا دیا ہے اس کا شکر ہے، تو پھر وہ بڑا مطمئن، بڑا پرسکون آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جس کی خواہشات ہوائے نفس بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہوں، پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اللہ پاک کے دیے ہوئے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔